محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے، اور ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ میں اپنے شعر چودھری حسیب صاحب کی وہ نظم جو سنا رہے تھے راحت اندوری کی مکمل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آج سے 5 سال پہلے امریکی سفارت خانے میں جب میرا خطاب تھا تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں ان کے سفیر اور ان کی پوری کابینہ کے سامنے ناموس رسالت کا دفاع کرنے والا پہلا پاکستانی ہوں الحمدللہ۔ اس وقت پوری تقریر جب میں نے انگریزی میں کی تو جب بات ناموس رسالت کی آئی تھی تو میں نے کہا ان کی طرف مخاطب کر کے کہ ڈیئر ایکسیلنسی، let me to express the extent of my views in my national language because your bloody English linguistic cannot absorb my emotions۔ مجھے اپنے جذبات کی عکاسی کا موقع میری قومی زبان میں کرنے کا دیا جائے، کیونکہ آپ کی یہ 3rd کلاس زبان میرے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں نے یہ شعر پڑھا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ اور پھر پرچی آئی کہ یہ ناراض ہو رہے ہیں، تو جاتے وقت میں نے یہ اشعار ہندوستانی شاعر تھا راحت اندوری، اس کے پڑھے کہ اگر ناراض ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو میرا افغانستان کا بھائی راکٹ لانچر سے جب تم راکٹ مارتے تھے تو افغانی خوش ہوتا تھا کہ لوہا آ گیا، اس کو بیچ کے کوئی 2 وقت کی روٹی کھا لوں گا۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت۔ ملا عبدالغنی برادر، میں جب کراچی سے گزر رہا تھا تو مجھے میرے سندھ کے صدر جو ہے اس وقت تھے ابھی سیکرٹری دانیال حسین، انہوں نے کہا کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ملا عبدالغنی برادر کو داڑھی سے نوچ کے کھینچ کے حوالے کیا گیا امریکہ کے۔ میں نے کہا ماضی نہ بتاؤ، حال بتاؤ اب کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ابھی امریکہ اس کے گٹوں میں بیٹھ کے منتیں کر رہا ہے کہ بابا مذاکرات کر لو۔ میں نے کہا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور ہمارے منہ سے وزیر اعظم صاحب، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ اور جو آج صاحب مسند ہے، یہ مسجد وزیر خان کے باہر ناچنے والے، اور جا کے اگر کوئی انہیں شٹ اپ کال دیتا ہے تو ان کو پابند سلاسل کرنے والے، یہ قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کا نام بیچنے والے، یہ ریمن ڈیوس کو باعزت بری کرنے والے، یہ کرنل جوزف کو رات کی تاریکی میں نور خان ایئر بیس سے بھیجنے والے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے۔ اب آتے ہیں ثانی سی وقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بہت ہینڈسم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، اور دنیا میں کئی لوگ اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے ورلڈ کپ بھی جتایا، شوکت خانم بنایا، جو اچھی بات ہے، ہم بالکل تعریف کریں گے، ہم وہ فنیٹک لوگ نہیں ہیں کہ ایک چیز کے پیچھے پڑ جائیں تو نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں انہیں یاد کرانا چاہوں گا آج 23 مارچ کو کہ کس منہ سے ہم لوگ یوم پاکستان منا رہے ہیں۔
کہ جب ہماری قوم کی بیٹی ہماری گھر سے اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دی گئی. خان صاحب 18-19 سال ہو چکے ہیں آپ کو ڈاکٹر عافیہ کے نام پہ سیاست کرتے ہوئے. 2.5 سال سے آپ برسر اقتدار ہیں، کرسی پہ موجود ہیں. آپ نے ان 2.5 سالوں میں ایک مرتبہ بھی قوم کی بیٹی کا نام امریکہ کے سامنے جا کے نہیں لیا. تو پھر ہمیں کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں نا جناب کہ کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے. کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں یہ دیش کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے. میں آتا ہوں آپ کو دو قومی نظریہ کیا چیز ہے. ہمارا ایک فوجی تھا انڈیا میں دوران جنگ، بارڈر کراس کر گیا تو اسے گولی لگ گئی تو وہ زخمی ہوا. تو یہ اقوام متحدہ کے رولز ہیں کہ کوئی بھی آپ کا دوسرے ملک کا اگر فوجی آپ کے ملک میں زخمی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اسے فرسٹ میڈیکل ایڈ دینی ہوتی ہے. جس طریقے سے ہم نے ابھینندن کو چائے پلائی تھی تو فرسٹ میڈیکل ایڈ آپ دیں. جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اسے جیل بھیج دیں اور پھر جو آپ لوگوں کے دونوں ممالک کا معاملہ ہوتا ہے. اینی ہاؤ وہ فوجی ہمارا انڈیا کے ہاسپٹل میں ہی شہید ہو گیا. اور جب ہماری ایمبیسی نے ایک فارمل لیٹر لکھا انہیں کہ بھائی یہ ہمارا فوجی تھا، زخمی تھا، شہید کیسے ہوا، تم نے اسے ایڈ نہیں دی. انہوں نے کہا ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایڈ دی ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت، لیکن وہ شہید کیسے ہوا کہ اس کا خون بہہ چکا تھا، ہم خون لگانا چاہ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا مجھے کسی ہندو کا خون نہ لگانا. یہ ہوتا ہے دو قومی نظریہ. جی ایچ کیو میں 6 ستمبر کی تقریب تھی. ایک پٹھان ماں کو بلایا گیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تمہارے کیا تاثرات ہیں. میں سوچ رہا تھا اب یہ بوڑھی ماں ہے، آئے گی روئے گی کہ بیٹا بڑا یاد آتا ہے اور پتہ نہیں میرے دن کس طرح گزریں گے. آفرین ہے اس پٹھان ماں پہ، بجائے اس کے کہ وہ آ کے روئے کہ میری عیدیں کس طرح گزریں گی، وہ آ کے کہتی ہے وطن اچر خپمشے، وطن پریشان نہ ہو، پٹھان مائیں زندہ ہے اپنے بچوں کو تجھ پہ قربان کرنے کے لیے. آپ کے تھوڑے سے فاصلے پہ چونڈا ہے. یار یہاں کی مائیں بہنیں کھائیاں بیلچے اٹھا کے ہندوستانی بارڈر پہ چل دوڑی تھی. یہاں کی مائیں بہنیں اپنے بیٹوں کو جسم پہ بم بندوا کے، جب کہا گیا جی انڈیا کے ٹینکس بہت زیادہ ہیں، پوری روز ہیں، پورے کالمز ہیں ان کے جناب، ٹینکس پہ ٹینکس آ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا اس وقت اسلحہ موجود نہیں، اتنا ایمونیشن نہیں ہے، اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو تب جا کے سمجھ آئی کہ نہیں یار ہمارے پاس سینے موجود ہیں. سینوں پہ بم باندھ کے ان ٹینکوں پہ کود پڑے. تب جا کے سمجھ آئی ہے جو کہتے ہیں ٹیکنالوجی. نو ڈاؤٹ ٹیکنالوجی میں آپ کو بہتر ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ سائنس میں آپ کو بہتر ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ کو پامردی ہے، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، وہ ٹینکوں پہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ملا عمر، ان کے پاس سعودی گرینڈ مفتی کو بھیجا گیا امریکہ کی جانب سے کہ جناب، گرینڈ مفتی کئی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بھیج دیا گیا. اسے کہا کہ تم اسے بتاؤ کہ کوئی مصلحت بھی چیز ہوتی ہے بھائی جان، آپ گزارا کریں، آپ کے بھی بندے شہید ہو رہے ہیں وہاں، فوجی امریکہ کے بھی مر رہے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو رہا ہے، لے دے کے آپ اپنا چھوٹا موٹا نظام قائم کریں اور جمہوری نظام میں ہی ہم آپ کو سٹیبل کر لیں گے. ملا عمر نے اول تو سعودی گرینڈ مفتی کو، ایک بڑا عالم دین تھا، اسے زمین پہ ہی اپنے ساتھ نیچے بٹھایا، کوئی صوفہ وغیرہ آفر نہیں کیا، اور اس کے بعد اس کی پوری بات سنی اور 2 جملوں میں جواب دیا، جس کے بعد سعودی گرینڈ مفتی صاحب جو تھے وہ ساری زندگی ندامت کے مارے کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکے. ملا عمر نے جواب دیا کہ آپ صرف 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر آپ ابھی فوت ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ آپ کے پاس آتے ہیں اور صرف یہ پوچھتے ہیں کہ تم جس حالت میں فوت ہوئے ہو
تم تو امریکہ کے ایلچی بن کے وہاں گئے ہوئے تھے, تم منہ کیا دکھاؤ گے رسول اللہ. دوستان عزیز وقار, ہمیں یہ بتائیں مجھے سب سے زیادہ گلہ کیا رہا اپنے ان پیارے لوگوں سے جن کے لیے ہم لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں. ہمیں گلہ یہ رہا کہ وہ ہمیشہ بہت ہی چھوٹے بندے کو بھیجتے ہیں باتیں نوٹ کروانے کے لیے, کہ جس کا لیول نہیں ہوتا ان چیزوں کو سمجھنے کا, وہ جا کے شکایت لگا آتا ہے, او جی وہ فلانا آیا سی اس ہنج کیتا ہے. اس الو کے پٹھے کو بتاؤ کہ اس کا ایک بھائی سیاچین میں اس وقت 20,000 فٹ کی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے پچھلے 8 مہینوں سے, اور اس کو یہ بھی بتاؤ کہ اس کے باپ نے 32 سال افواج پاکستان میں سرو کیا اور بریگیڈیئر کے رینک پہ ریٹائر ہو کے آیا ہے. اس سے تم یہ توقع کر رہے ہو کہ ملک سے غداری کی باتیں کرے گا, وہ انتہا پسندی کی باتیں کرے گا. کس چیز کو انتہا پسندی کہتے ہو؟ امریکہ کے کتے نہلانے والوں کو الو کا پٹھا بولنے پہ تم کہتے ہو ملک سے غداری ہے؟ تو ہاں غداری ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, پاکستان امن سموتاج ہو رہا ہے جی, اچھا سبوتاج ہو گیا, اچھا پاکستان کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایٹمی قوت جو ہے نا اسے ختم کیا جا سکتا ہے, صوبوں کو بھی توڑا جا سکتا ہے, افواج کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے, بڑے سے بڑی سپر پاورز کو توڑا جا سکتا ہے, لیکن پاکستان ایک نظریے کا نام ہے اور نظریے کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی. یہ کون سا نظریہ ہے؟ اس کو بنانے والے لوگ کون تھے؟ دوستان ذی وقار, اس کو بنانے والے لوگ وہ تھے کہ ایک بوڑھا باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے, اس کے سامنے اس کی بیٹی کو برہنہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کی چھاتی کاٹ کے اس کی بیٹی کو باپ کی گود میں پھینک دیا گیا. وہ آخری سانس سے لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا. اس بیٹی کا قرض ہے آج ہم لوگوں پہ, اس ٹکٹی کا قرض ہے ہم لوگوں پہ کہ جب وہ ریل کار میں ایک بزرگ سفر کر رہا تھا اور رو پڑا کہ جناب ٹکٹی صاحب میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا پیسے کیسے نہیں ہیں؟ ملک کو بنے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, ملک قرضوں میں مبتلا ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے نہیں, آپ بیٹھو. ٹکٹی جسے کنڈکٹر کہا جاتا ہے, اس نے کہا میں اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں پیسے جمع کراؤں گا آپ کی جانب سے. یہ ہوتی ہے پاکستانیت. قدرت اللہ شہاب نامہ میں لکھتا ہے کہ ہم لوگ جب وہ سیکریٹری بیوروکریٹ تھا, کشمیر میں پوسٹڈ تھا, تو کہتا ہے ہم وہاں سے گزر رہے تھے آفٹر پارٹیشن, تو کہتا ہے ایک بزرگ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس کے, اپنی بیگم بزرگ بیگم کے ساتھ جا رہا تھا, تو میں نے اسے اپنی جیپ میں بٹھایا ان دونوں کو, اور دونوں نے بوری لادی ہوئی تھی. ہم نے کہا جا رہے ہو؟ کہتے ہیں جی محکمہ مال کا کوئی دفتر سنا کھلا ہے, ادھر ادھر جا رہے. تو ہم نے کہا بزرگوں شرم نہیں آتی؟ پاکستان ابھی بنا اور آپ جا کے پھر قرضے لیں گے. صرف آپ کے کپڑے نہیں پھٹے, آدھے ملک کے لوگوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. گزارا کیسے کریں گے وہ؟ بس کرو اس طریقے سے گزارا جس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں. کہتا اس کے جواب نے مجھے شرمندہ کر دیا. وہ بزرگ جس نے 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا, جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, اس نے کہا نہیں جی نہیں, میں اس لیے نہیں جا رہا. وہ اصل میں یہ جو 2 بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں یہ سونے ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں, اس کے اندر جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے ہم نے اکٹھے کیے کہ محکمہ مال میں دے دیں, ملک کا خزانہ بہتر ہو جائے. یہ ہوتی ہے پاکستانیت. دوستان ذی وقار, ان لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا. پاکستان کے قرضے بڑے آرام سے اتارے جا سکتے ہیں. پاکستان آج بینونی ممالک کو آنکھیں کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. قرضہ کتنی گندی چیز ہوتی ہے. دوستان ذی وقار, میں اگر ایک پنڈ کے چودھری سے 2 کروڑ روپے کا مقروض ہوں نا, اور پنڈ کا چودھری کسی بہن کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے, تو میں پنڈ کے چودھری کو جا کے یہ بولوں گا چودھری صاحب میں تہاڈا نوکر ہاں, میں تہاڈے پیو دا بھی نوکر ہاں, تہاڈے آنے والی نسلاں دا بھی نوکر ہوواں گا. تہاڈی بڑی مہربانی ہو سی اگر تسی اس گھر تک قبضہ چھوڑ دیو. نہ بھی چھوڑے تو کوئی گل نہیں,
لیکن اگر میں مقروض نہیں ہوں گا تو جا کے لات مار کے اسے گریبان سے پکڑ کے باہر نکل دفع ہو پائے. آج پاکستان کے حکمرانوں کا حال کیا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ چودھری صاحب تسی اگر تھوڑا جہا ہندوستان نو عرض کرو کہ کشمیر دے مسئلے تے بات چیت ہو جے نہ بھی کرو تو کوئی گل نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کن لوگوں کو چنا؟ ابھی نہیں. I'm not talking about عمران خان only. مشرف کی بات کرو، نواز شریف کی بات کرو، زرداری کی بات کرو، میں سب کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب کو اسی کٹہرے میں لا کے بٹھاؤ. اور یہ ایک مختصر سا لطیفہ ہے. اس کو اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا، اس پہ عمل کر لیا، شاید ہنسی آپ کو اس لطیفے پہ نہ آئے، لیکن اگر سمجھ گئے تو آنے والی نسلیں سنور جائیں گی. چاند پہ ایک اسپیس شپ جا رہی تھی. اس اسپیس شپ میں 6-7 سائنسدان تھے اور ایک ٹیری نام کا کتا بھی موجود تھا. تو جب یہ خبر دنیا میں لیک آؤٹ ہوتی ہے کہ اسپیس شپ چاند پہ جا رہی ہے، اس میں سائنسدان بھی جا رہے ہیں اور ایک کتا بھی جا رہا ہے، تو پوری دنیا میں جشن منایا گیا کہ سائنس ترقی کر رہی ہے. یہ خبر جب یہ لئیے بھکر آپ کے ساؤتھ پنجاب کے ایک بابے تک پہنچی تو اس نے کہا اللہ کرے غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے. چند تنا پہنچا. لوگوں نے کہا بابا جی وہ اسپیس شپ تو ہڈی ہے. میں کہا نہیں پتر. اسے جڑا فیول ہے تو ہٹا ہے. کہتا نہیں پتر جی. اسے جڑا کتا جا رہا ہے تو ہٹا ہے. کہتا نہیں پتر جی. بابا جی وہ تو تکلیف کی ہے. بابا کہندا ہے پتر اسپیس شپ اگر چاند پہ پہنچ جاتی ہے اور چاند پہ چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے تو 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ وہ مخلوق جو چاند کی اپنی مخلوق ہے وہ اس زمین کی مخلوق کو جب خوش آمدید کہنے آئی ہوگی اسپیس شپ کے باہر، اور اس اسپیس شپ سے سائنسدان کی جگہ اگر پہلے کتا باہر آ جاتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا. اپنے نمائندے اچھے چنا کرو کہنے کا مطلب یہ جب وہ جا کے کشکول پھیلائیں گے، کبھی سعودیہ کے سامنے، کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی چین کے سامنے، کبھی برطانیہ کے سامنے، کبھی فرانس کے سامنے، تو پوری دنیا آپ کو بھکاری سمجھے گی. آپ لوگوں کے جتنوں کے بھی رشتہ دار سعودیہ میں، دبئی میں نوکریاں کرتے ہیں، ان سے پوچھو تمہیں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پوری دنیا کے لوگ وہاں ٹریول کرتے ہیں. سب سے گھٹیا ترین جہاں پر ویلکم کر کے بٹھایا جاتا ہے ایئرپورٹ میں، ہم پاکستانیوں کو کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنی غیرت کا پہ سمجھوتا خود کیا. یہاں آپ کا سندھ آباد ہوا، 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم ایک بہن کے خط پہ آ گیا، اور وہاں پہ اسی سندھ سے اس کے 600-700 سال کے بعد اسی کراچی سے آپ کی بیٹی کو گھر کے باہر سے اٹھا کے لے کے چلے جاتے، اور آپ لوگ اف بھی نہیں کر سکتے. اور یار مجھے بتاؤ نا، میں کس کس کو راضی کرتا پھروں؟ کیا آپ یہ اسکرپٹ جو ہے یہ بھی آپ لکھ کے دو گے کہ بھائی جان یہ والا اسلام بیان کرو، یہ والا اسلام بیان نہ کرو، یہ والی پاکستانیت کا درس دو، وہ والی پاکستانیت کا درس نہ دو، تب آپ محب وطن کہلاؤ گے؟ اور نہیں بھائی نہیں، یہ میرے سینے پہ جو پاکستانی پرچم لگا ہوا ہے اس سے میں گھر میں بھی لگا کے پھرتا ہوں، یہ میری تعویذ ہے، اس کی نسبت میرے آقا کے گنبد خضرا سے ہے. تو مجھے پاکستان سے محبت کا سرٹیفکیٹ کسی کے بوٹ پالش کر کے نہیں چاہیے. میرے بھائی نے کہا نظریاتی تحفظ، جغرافیکل باؤنڈریز کا تحفظ. میرا بھائی بھی کر رہا ہے، میرا باپ بھی کر رہا ہے، میرے دادے کا بھائی 65-71 کی جنگ لڑا، میرا نانا 65-71 کی جنگ لڑا، ابا جی کا کزن 3 سال انڈین جیل میں رہا، میری خالہ آرمی آفیسر لیفٹیننٹ کرنل، وہ واحد خاتون جس کی پوری ٹانگ شہید ہوگی دھماکے میں. میں کس کس چیز کی تم لوگوں کے سامنے آ کے بتاؤں؟ یہ اپنی ملک سے وفاداری دکھانے کے لیے مجھے یہ بتانا پڑے گا؟ کیا ملک سے وفاداری کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آج ہندوستانی میڈیا مجھے دہشت گرد کہتا ہے؟ کیا ملک سے وفاداری کے لیے اتنا کافی نہیں ہے
لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آج ملک کی وفاداری صرف ان انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کے بوٹ پالش کرنے سے منسلک کر دی گئی ہے، جو کبھی آپ کو نواز شریف کی صورت میں ملے گا، کبھی عمران کی صورت میں ملے گا، کبھی زردانیوں کی صورت میں ملے گا۔ اپنی وفاداریاں تبدیل کرو، اپنی وفاداریاں ریاست کے ساتھ رکھو، پاکستان کے ساتھ رکھو۔ اور ریاست سے بھی کہتا ہوں کہ ریاست ماں ہوتی ہے بھائی جان۔ ماں اگر مجھے مسجد کے تقدس پر FIR کاٹ کے دے دیتی ہے تو وہی ماں جو ہے وہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور کی سڑکوں پہ ننگا ناچ کرنے والوں پہ بھی FIR کاٹ کے دکھائے نا۔ یہ ماں کا دوہرا معیار محب وطن لوگوں کے لیے اور غدار وطن کے لیے الگ الگ کیوں ہے؟ یہ ماں کا دوہرا معیار اسلام پسند قوتوں اور اینٹی اسلامک قوتوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ سوال کرنا غداری نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ نا، ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جب بلوچستان میں پاکستان کا پرچم اٹھانا جرم سمجھا جاتا تھا، اس حد تک انڈین انفلوئنس ہو چکا تھا، اس حد تک انڈیا نے پیسہ پھینک دیا تھا۔ I was the first one جس نے ڈیرہ بگٹی میں 2015 میں 5-7 ہزار لوگوں کا جلسہ کر کے پاکستانی پرچم لہرایا تھا۔ I was the first one جس نے 14 اگست 2015 کو بلوچوں اور پشتونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے پاکستان کے پرچم کے سائے تلے کوئٹہ میں 10 سال کے بعد جشن آزادی کی ریلی نکلی تھی۔ اب میں تم لوگوں سے آگے پاکستان سے وفاداری کے سرٹیفکیٹ لوں گا؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ان سب کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں چاہیے بھائی جان وفاداری کے سرٹیفکیٹ، ہم تم سے بڑے وفادار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو آگے رپورٹیں لکھتے ہیں تم تنخواہ لیتے ہو، ہم بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والے سپاہی ہیں اس وقت۔ لہذا کسی کو جا کے یہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یو آر مور پاکستانی۔ میں مہاجروں سے کہتا ہوں، کراچی والوں سے بھی، کہ بھائی جان ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن تم اپنا جان، مال، عزت، آبرو، تن، من، دھن سب کچھ قربان کر کے آئے، اور تمہیں مہاجر کیوں کہا جاتا ہے؟ تم مجھ سے بڑے پاکستانی، مجھے تو پلیٹ میں بنا بنایا ملا۔ اس پٹھان کو کیوں وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے بھائی جان؟ 1948 میں جب جنرل گریسی نے انکار کر دیا فوجیں بھیجنے سے، تو آپ کا یہ KPK کا اور فاٹا کا پٹھان تھا جو اس وقت گیا تھا، اور اس نے جا کے ہندوستان سے آزاد کشمیر لیا تھا واپس۔ اور بھئی اسے کیوں کہا جاتا ہے دہشت گرد؟ جب روس آیا تھا تو ترکمانستان، تاجکستان، قزاقستان، کرگزستان، ازبکستان کے جیسے 6-7 ٹکڑوں میں سپر پاور کو نیست و نابود کر کے پھینک دیا تھا۔ یہ پٹھان ہماری عزت۔ یہ کب پاکستان مستحکم ہوگا؟ 23 مارچ کو میں آپ سے کہتا ہوں، پاکستان میرا بھائی اس دن مستحکم ہوگا جب آپ کے اس نارووال، چونڈے، ڈسکے، سیالکوٹ میں کوئی دیہڑی دار مزدور تمہیں پٹھان نظر آئے نا تو اس پہ لطیفہ نہ کسو، اسے جا کے سینے سے لگاؤ، پاکستان مستحکم ہوگا۔ ان لوگوں نے لسانیت کی بنیاد پہ قوم کو تقسیم کیا، کبھی سندھی کارڈ کھلوایا، کبھی پٹھان کارڈ کھلوایا، کبھی بلوچ کارڈ کھلوایا، ابھی ساؤتھ پنجاب میں پنجابستان کا کارڈ کھلائیں گے۔ ہم کسی استان کو نہیں مانتے، ہم صرف اسلام اور پاکستان کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ جب بھی لگتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن اس سے لبرل کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف اس نعرے سے ہوگی، پاکستان کا مطلب کیا؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔